حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اس کی ایک قرآن مجید کی جو میں نے ابتدائی طور پہ آیات مبارکہ پڑھی ہیں. قرآن مجید جب آدمی کھولتا ہے تو پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے. سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتے ہیں کھولنے والے افتتاح کرنے والے. آپ اکثر بیشتر کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتابوں کے شروع میں ہی لکھا ہوتا ہے مقدمہ. مقدمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی آیا ہوا ہے اس کا تلخیص اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ اس مقدمے میں وہ مصنف لکھ دیتا ہے کہ میں اس اپنی کتاب میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سارے کا سارا خلاصہ اپنے اس مقدمے میں پیش کر دیتا ہے. تو یاد رہے کہ آج تک جتنی بھی کتابیں اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں تورات، زبور، انجیل، صحیفے جتنے بھی آئے ہیں ان سب کچھ میں جو کچھ بھی بیان تھا وہ سارے کا سارا قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے. اور اس پہلی ساری کتابوں میں اور قرآن مجید میں جو کچھ آیا ہے وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے. اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ سارے کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اشارتاً بیان کر دیا ہے. اور سارا آج تک آسمان سے جو کچھ بھی اترا اس سب کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں رکھ دیا گیا. تو یہ مقدمہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد قرآن شروع ہوتا ہے. اب قرآن پڑھنے والے کو سب سے پہلے جب شروع کرتا ہے مقدمہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ یہ مقدمہ ہے. اس کے بعد اب کتاب شروع ہو رہی ہے. کتاب کے پہلے الفاظ ہے الف لام میم. الف لام میم. اب یہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس قرآن کا جو ایک حرف پڑے گا اسے 30 نیکیاں دی جائیں گی. اور حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. گویا فرمایا جس نے الف لام میم صرف پڑھ لیا خالق ارض و سما میں اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی ہیں. اب الف لام میم ایک ایسا کلمہ ہے، یہ ایک اشارہ ہے، کنایا ہے. اشارہ اور کنایا کی زبان آپ دوستوں کے درمیان بھی ہوتی ہے. کوئی آدمی کسی کو کوئی اشارہ کرتا ہے، اب وہ اس اشارے میں دوسرے نہیں سمجھتے کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی کسی کو اشارہ کر کے بات کرتا ہے تو دوسرے کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے دوست کو اشارہ کیا کیا ہے. یہ اشاروں کی زبان ہے. اور یاد رکھیے قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک جتنا بھی اترا ہے اس میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو بے معنی اور بے مقصد پیدا اتارا گیا. اس لیے جب جبریل کے قرآن لے کے آتے ہیں جبریل کو بھی یہ نہیں خبر تھا کہ میں مصطفیٰ کو کیا کہہ رہا ہوں. جبریل کو بھی نہیں تھا. اس نے آ کے کہا الف
حضور نے فرمایا فاہم تو میں سمجھ گیا. اس نے کہا جان. حضور نے فرمایا فاہم تو ہاں میں سمجھ گیا. اس نے کہا مین فاہم تو ہاں میں سمجھ گیا. اب الف لام میم اتارنے والا جبریل، بھیجنے والا خدا. اب یہ کچھ راز کی باتیں تھی، یہ کچھ راز کی باتیں تھی جو اللہ نے اپنے محبوب کو بتائی. جو لے کے آنے والا اسے خبر نہیں ہے، لیکن اس نے کہا الف لام میم. مصطفیٰ کریم نے کہا سمجھ گیا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. الف لام میم، الف لام را، عین میم صاد وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور مفسرین کہتے ہیں سر بین اللہ و رسولہ، کہ یہ کلمات اللہ اور رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں. یہ راز کی باتیں.